بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سردیاں شروع ہوتے ہی دنیا بھر میں خاص طور پر ایشیا میں انڈے کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لیکن کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انڈے کا استعمال کیسے کیا جائے۔ خاص طور پر احادیث مبارکہ میں انڈے کے استعمال کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے جس سے اس کے فائدے بڑھ جاتے ہیں، اور کیا انڈا صرف سردیوں میں ہی استعمال کرنا چاہیے یا پھر گرمیوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کی خاصیت کیا ہے اور کیوں انڈے کو دودھ کے بعد مکمل غذا تصور کیا جاتا ہے، یعنی انڈے کو دودھ پینے کے بعد کھانا کیوں فائدہ مند بتایا جاتا ہے؟ ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، سب سے پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا انڈے کا استعمال صرف سردیوں میں کرنا چاہیے یا گرمیوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سردی کے موسم میں انڈے کی ڈیمانڈ اور اس کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ گرمی کے موسم میں انڈے کا استعمال بالکل نہیں کیا جاتا ہو۔ البتہ کچھ پرانے حکیموں اور طبیبوں کی جانب سے یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ انڈے کی تاثیر گرم ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ گرمی کے موسم میں اس کو احتیاط سے کھانا چاہیے، اور یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ انڈے کا استعمال لگاتار بہت زیادہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں جسم کے اندر گرمی پیدا ہو سکتی ہے جو کئی پریشانیوں کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ انڈے کی غذائیت اور اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو جتنا مفید انڈا سردی کے موسم میں ہے اتنا ہی گرمی کے موسم میں بھی ہے۔ صرف 15 سے 20 سال پہلے کی بات ہے جب ہمارے بڑے یہ خیال کرتے تھے کہ صبح ناشتے کے وقت دودھ اور ایک انڈا بچوں کی غذا میں ضرور شامل ہونا چاہیے، یعنی بچوں کو ناشتے میں دودھ اور انڈا ضرور دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی چند ہفتے گزرنے کے بعد بچے کو ہر صورت انڈا دینا شروع کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ ایسا انڈا جس کی زردی اور سفیدی دونوں ہی پانی جیسی ہوتی۔ کہا جاتا تھا کہ بچوں کو یہ کھلایا جائے تاکہ ان کے جسم میں تندرستی پیدا ہو، کیونکہ انڈے کے اندر پروٹین موجود ہوتا ہے، اور اسی انڈے کے اندر 18 قسم کے امائنو ایسڈز ہوتے ہیں جو کسی بھی قسم کی غذا کے اندر ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ کے بعد انڈا ایک ایسی غذا ہے جو مکمل غذا ہے، اس کی سفیدی اور زردی کو استعمال کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام غذائیت رکھی ہے۔ خاص طور پر یہ جسم کے اندر جا کر ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، جس سے انسان کے جسم کے اندر دیگر غذاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ انڈا انسان کے جسم میں کینسر سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ پیدا ہوتے بچے سے لے کر بوڑھے شخص تک بہت فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی طاقت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، جبکہ انڈے کی زردی دیکھنے کی طاقت اور یاد رکھنے کی طاقت کو بڑھا دیتی ہے۔ دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ انڈے کے استعمال کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی کو بہت سال ہو گئے ہیں لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم انڈے کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ مرد حضرات کو انڈے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، اس سے مردوں کی طاقت اور ان کی جسمانی صحت بہت بہتر ہوتی ہے۔ انڈے کا استعمال صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی کرنا چاہیے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈے کا بہتر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کون کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ اس وقت انڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جان لیجئے کہ انڈے کو پکانے کا طریقہ انتہائی اہم ہونا چاہیے، یعنی انڈے کو تیز آنچ پر مت پکایا جائے، کیونکہ تیز آنچ پر پکانے سے اس کی تمام غذائیت یعنی پروٹین، امائنو ایسڈز اور یہاں تک کہ دیگر غذائی اجزاء جو اس میں موجود ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انڈے کو ہلکی آنچ پر پکایا جائے، یعنی پوری طرح مت پکائیں۔ اکثر انڈے کو ہاف بوائل استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو اتنا پکایا جائے کہ اس کی سفیدی پک جائے اور اس کی زردی پکنے کے قریب ہو،
ऐसी सूरत में उसको चूल्हे से उतार लें और उसके बाद उसको खाते हुए उसके ऊपर नमक और काली मिर्च का छिड़काव ज़रूर कर लें। ये भी बहुत बेहतर होता है। अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, लिहाजा इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। जबकि अंडे को बॉयल करके और उसको छील कर खाना भी सेहत के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में अगर आप अपनी ये रूटीन बना लें कि सुबह 1 गिलास दूध और 1 बॉयल अंडे का इस्तेमाल रूटीन में शामिल किया जाए, तो ना सिर्फ उससे आपके जिस्म के अंदर ताकत पैदा होगी, बल्कि जिस्मानी तौर पर आप ख़ुद को बेहतर महसूस करेंगे और ज़िंदगी के अंदर छोटी मोटी बीमारियों से आपकी जान बची रहेगी। यह आपके जिस्म के अंदर ऐसी क़ुव्वत मुदाफ़त को पैदा करता है कि जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सूरत है कि जब अंडे का इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अंडे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए और उसके बाद आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी बन सकते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ने या कम होने के मसाइल का शिकार हो या फिर ब्लड प्रेशर का मरीज़, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अंडे के इस्तेमाल से पहले वो अपने डॉक्टर से राय ज़रूर ले। डॉक्टर की राय के मुताबिक ही अंडे का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा। बज़ाते ख़ुद अंडा एक भरपूर और मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका क्या हो, दिन में या फिर हफ्ते में कितनी बार अंडा खाया जाए, ये डॉक्टर की राय के मुताबिक ही खाना चाहिए। ऐसी सूरत में कि जब आप कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ का शिकार हों। दूसरी सूरत में बच्चों को अंडा खिलाएं, बूढ़े जवान हर उम्र के लोग अंडा खाएं। यकीनी तौर पर इससे आपकी सेहत को फ़ायदा पहुंचेगा। इसकी ग़िज़ाइयत ऐसी है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, फाइबर और नमकियात भी मौजूद होते हैं और अंडे को मुकम्मल खाना चाहिए। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग जर्दी निकाल देते हैं और सिर्फ सफ़ेदी खाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जर्दी खा लेते हैं और सफ़ेदी छोड़ देते हैं। लेकिन मुकम्मल ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि अंडे को पूरा खाया जाए, यानी आपको अंडा मुकम्मल खाना है कि इसके अंदर की पीली जर्दी भी खानी है और इसके ऊपर की सफ़ेदी भी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अंडे के फ़ायदे के हवाले से हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको यकीनन अंडे के भरपूर फ़ायदों के हवाले से तमाम मालूमात मिल चुकी होंगी और आपको ये पता चल गया होगा कि अंडे को कैसे और कब इस्तेमाल करना है। एक बात याद रखें कि अगर देसी अंडा मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, या यूँ कह लीजिए कि ये सोने पर सुहागा है। लेकिन ज़्यादा अंडे बनाने के लिए, कम वक्त में अंडे बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिसकी वजह से अंडे की अपनी अफादियत कम हो जाती है। यानी जो ओरिजिनल अंडा होता है वो अंडा केमिकल से नहीं बन पाता। इसीलिए अगर आपको देसी अंडा मिल जाए तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।